على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم مؤمنين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا فهو رد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے گزشتہ ہفتے بدعت کی تعریف اور میں نے 6 پوائنٹ بتائے تھے، چونکہ ہمارے اکابرین 6 نمبر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے 6 پوائنٹ بتائے تھے. اس ہفتے آگے کی 6 باتیں انشاءاللہ اس ہفتے عرض کرتے ہیں. تو میں نے پچھلے ہفتے جو 6 باتیں عرض کی تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی عمل کو شریعت نے مقید نہیں کیا ہے، شریعت نے طے نہیں کیا، اس کو مقید کر لینا، قید لگا دینا. نمبر 2، کسی امر مندوب کو یعنی مستحب عمل کو ضروری سمجھ لینا. نمبر 3، شرعی کیفیت کو بدل دینا. شریعت نے ایک کیفیت بیان کی ہے، ایک حیت بیان کی، اب اس حیت کو کیفیت کو بدل دینا. اور اسی طرح میں نے نمبر 5 پہ پیش کیا تھا تشبہ، یعنی غیروں کی مشابہت اختیار کرنا. اور نمبر 6، سنت کا نسب ہوتا ہے اور بدعت کا کوئی نسب کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس یہ کہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، لوگ بھی کر رہے ہیں. نمبر 7، کسی نبی کے خاص عمل کو عام کر دینا. جس طرح میں نے گزشتہ ہفتے چند چیزیں عمل پیش کی، اسی طرح کوئی خاص عمل ہے نبی کا. بعض نبی کے عمل وہ ہیں جو معجزتاً ہے اور بعض نبی کے لیے خاص ہے. جیسے مثال کے طور پر اس پر ایک مثال سمجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئی ہیں 11 شادیاں ہیں اور امت کے لیے 4 ہیں. وجہ وہ جو عمل تھا وہ نبی کے لیے خاص تھا، امت کے لیے نہیں. بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد لیٹ جاتے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھ مبارک لگ جاتی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر نماز پڑھا دی. تو اب اگر ہم میں سے کوئی بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوئے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. اس کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ نبی کا جسم جو ہے نا جنت کی مٹی سے بنا ہے، اور جنت کی مٹی میں یہ خصوصیت ہے کہ اسے حیات ہی حیات ہے، اور اسی بنیاد پر حیات النبی کا جو مسئلہ ہے اسی کو بھی لاتے ہیں علماء. تو نبی جب سوتا ہے آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے، اور ہم جب سوتے ہیں آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے. نبی کا دل جگ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا. یہ نبی کے لیے خاص عمل ہے. اس پر اب آگے چلیں، چند مثالیں میں دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر قبرستان کے اندر ہمارے ہاں لوگ وہ گوار پاٹھا جو ہوتا ہے اس کو اکھاڑ کے قبر پر لگاتے ہیں. ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث بھی ہے اس پر، کہ گزر رہے تھے 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، ایک چھینٹے کی وجہ سے، ایک چگلی کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ٹہنی لی، اس پر لگا دی، کہا کہ یہ تسبیح کرتی رہے گی اور جب تک یہ تسبیح کرے گی عذاب رک جائے گا. اب اس پر چند مسئلے سمجھیں. ایک یہ کہ یہ نبی نے عمل جو کیا یہ خاص تھا، صحابہ اسے لے کے نہیں چلے. یہ کب چلا؟ یہ ہندوستان میں
آنے کے بعد 1200 سال بعد ہندوستان والے لوگوں سے شروع ہوا اس حدیث کو. تو یہ جو 1000 سال کا وقفہ جو گزرا، 1200 سال کا وقفہ گزرا، اس کے اندر علماء امت بہت سارے آئے، انہوں نے اس حدیث کا کسی نے مطلب نہیں لیا. آج کا بندہ اگر لے اس خاص عمل کو عام کرے تو بدعت. اب اس میں بہت ساری خرابیاں. مثال کے طور پر نمبر 1، حدیث میں آتا ہے کہ کسی قبر پر کوئی ہری ٹہنی ہو، ہری جھاڑی ہو، اس کو اکھیڑنا نہیں چاہیے. ہم سب سے پہلا گناہ یہ کرتے ہیں، سب سے پہلی یہ بات ہم کرتے ہیں کہ دوسری قبر سے اکھاڑ کر لے آتے ہیں. ایک یہ، دوسرے یہ کہ نبی نے ایک عمل کیا تھا، ہم ہر قبر پہ کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ غلط. تیسرا یہ کہ ہر قبر میں دفن جو ہے، جیسے ہمارے یہاں قبرستان میں دیکھ لو یا عام اور جگہوں پہ آپ دیکھیں، ہر قبر پہ یہ لوگ لگاتے ہیں. تو کیا ہر قبر میں جانے والا ہر بندہ اتنا فاسق ہے کہ سب کو عذاب ہوتا ہے؟ نہیں. تو اس وجہ سے یہ چند صورتوں میں یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ جو ہم حدیث پیش کر رہے ہیں یہ حدیث نبی کی ایک خاص عمل کے لیے. اور دوسری بات علماء نے لکھی ہے یہ معجزتاً تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزتاً تھا. اس معجزے کو اب سنت نہیں قرار دیتے. دوسری بات اور سمجھیں، اسی طرح خاص عمل جیسے اذان جو ہے یہ خاص ہے نماز کے لیے، تو اب اس کو لوگ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قبرستان میں اس لیے اذان دیتے ہیں شیطان بھگ جاتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں ان کا عقیدہ، ان کے ملفوظات کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں. وصایہ شریف جو کہ بمبئی سے چھپی ہے، اس کے اندر ان کے جو امام ہیں انہوں نے لکھا میری قبر کو یہاں تک لمبی بنانا. پوچھا کیوں؟ کہ اللہ کے رسول جب قبر میں آئیں گے میں کھڑے ہو کے پڑھوں گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حقیقت عقل جب الٹی ہو جائے نا انسان ایسی ایسی باتیں. تو جس قبر میں نبی آتے ہیں ان کے عقیدے کے موافق اور وہاں اذان دیتے ہیں اور اذان جہاں لگتی ہے شیطان ہوا خارج کر کے بھاگتا ہے. شیطان نے جہاں ہوا خارج کی ہو وہاں نبی کو بلانا یہ بھی گستاخی. تو یہاں پر اس بات کو سمجھیں کہ اذان دینا ایک خاص عمل ہے نماز کے لیے. اور باقی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جگہیں بتائی ہے، آگ لگے جب ہے، زلزلہ آئے جب ہے، یہ چند جگہیں جیسے بچے کے کان میں، یہ نبی نے جگہیں بتائی ہے. اب ان کے علاوہ نبی اور صحابہ نے جگہیں نہیں بتائی، وہاں پہ اذان نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس پر ایک مثال دیتے ہیں، کوئی آپ کو مثال دے آپ اچھے انداز میں سمجھا سکیں کہ بھائی شیطان ہم جب کھانا کھاتے ہیں جب بھی آتا ہے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. گھر میں جاتے ہیں جب بھی شیطان آتا ہے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آیت الکرسی پڑھ لیں. اچھا اسی طرح بندہ بیوی کے پاس جب جاتا ہے شیطان وہاں بھی آتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، یہ جو دعا ہے یہ پڑھی جاتی ہے. تو قبر میں شیطان آتا ہے، نبی نے سکھا دیا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ پڑھ کے تم میت کو رکھ لو. بسم اللہ پڑھ لی، شیطان بھگ گیا، اب اذان دینے کی کہاں ضرورت ہے؟ بھائی اگر اذان ہی دینی تھی کھانے پہ بھی دیتے. وہ مفتی طارق مسعود صاحب بتاتے ہیں کہ ایک بندے کی شادی ہوئی، بیچارہ بھولا بالا تھا. کسی دوسرے نے کہا کہ بھائی دیکھو جب آپ بیوی کے پاس جائیں جانے سے پہلے آپ اذان دے دیں. تو پوچھا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا اولاد جو ہوگی بڑی خوبصورت ہوگی. اچھا اس نے ایک شرط لگائی، جب اذان دینے لگو بیچ میں رکنا مت، کوئی روکے تب بھی مت رکنا، اگر رک گئے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوگی. تو اس نے کہا کہ اونچی جگہ پہ. اب اس نے دیکھا صوفہ تو اتنا اونچا نہیں ہے، پاس میں وہ الماری رکھی ہوئی تھی، الماری کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور اذان دینی شروع. اب بیوی اسے منع کر رہی ہے، وہ بیوی کو یوں اشارہ کر رہا ہے خاموش، یہاں تک کہ آخر بیوی پریشان ہو کے سمجھی پاگل ہے کیا ہے، باہر نکلنے لگی. وہ کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ یوں کر رہا ہے. اتنے میں اس کے گھر والے آئے، پھر پوچھا تو کہا کہ فلاں بندے نے بتائی تھی. تو بہرحال بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے بھولا انسان ہوتا ہے، کوئی بھی بتا دے کچھ بھی بتا دے مان لیتے ہیں. تو اذان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتائی ہے وہیں اذان ہونی چاہیے. اچھا اسی طرح یہ تو 7 باتیں ہو گئی. اب بدعت پھیلتا کن چیزوں سے؟ نمبر 1 بدعت جو پھیلتا ہے، یہ جو رسمیں پھیلتی ہے یہ جہالت کی بنیاد. انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، سنتا ہے یار اس میں حرج ہی کیا ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے، اس وجہ سے جہالت پھیلتی ہے. نمبر 2
شہرت پسندی کی وجہ سے، جیسے تیجا 40واں فلاں نے اتنی دیگیں بنائی، مرغے بنائے اور بکرے بنائے، مچھی بنائی، یہ بنایا، یہ شہرت پسندی کی وجہ سے کہ فلاں کا باپ مر گیا، کچھ نہیں کیا، اور فلاں نے تو گھی کا حلوہ بنایا، فلاں نے تو مرغے بنائے، فلاں نے پلاؤ بنائے۔ تو دوسری بدعت جو پھیلتی ہے، دوسرا نمبر کیا ہے؟ شہرت پسندی، کہ لوگ کہیں گے فلاں کے باپ۔ یہاں تک کہ چند سال پہلے کی بات، ایک بندے سے ملاقات ہوئی، کہا کہ میرے تو کوئی اولاد ہے نہیں، میرے جیتے جی اپنی فاتحہ کرے۔ ایسے بھی لوگ ملے کہ مرنے کے بعد کون کرے گا، اولاد تو ہے نہیں، ہم دونوں کی ہم نے ابھی فاتحہ کر لی، لوگوں کو مرغے بنا کے، لوگوں کو حلوہ بنا کے کھلا دیا۔ تو یہ جو بدعت وغیرہ یہ پھیلتی ہے شہرت پسندی کی وجہ سے، کہ لوگ میری تعریف کریں گے۔ نمبر 3، بدعت پھیلتی ہے غیروں کی تقلید کی وجہ سے۔ جیسے یہ جو رسمیں ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں، یہ رسمیں غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے، بہت ساری رسمیں آپ دیکھیں غیروں کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ جیسے اسی طرح ہمارے اندر جو مسلمانوں میں برتھ ڈے منانا، یا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو جشن مناتے ہیں، آپ نے مجھ سے بڑے عمر والے بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے بچپنے میں 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے یہ سنا ہوگا، اور اب عید میلاد النبی، نور کا مہینہ، نئی نئی چیزیں۔ وجہ عیسائی اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، مسلمانوں نے دیکھا کہ چلو ہم بھی منا لیں اپنے نبی کا برتھ ڈے۔ تو یہ غیروں کی تقلید کی وجہ سے بدعت آتی ہے۔ اور نمبر 4 خواہش نفس چاہتا ہے، کیونکہ بدعت جو آتی ہے نفس کی وجہ سے آتی ہے، ایک چھوٹا کام کرتا پھر آگے بڑھتا ہے خواہش نفس کی وجہ سے۔ نمبر 5 مداہنت علماء اور مداہنت مبلغین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مداہنت کیا مطلب؟ ایک گاؤں میں ایک بدعت ہو رہی ہے، جیسے